السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عدیل، اور آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں وہ ہے ویلفیئر اسٹیٹ کا کنسیپٹ۔ جب بھی ویورز ویلفیئر اسٹیٹ کا نام آتا ہے تو سب سے پہلے ذہن میں سبھی کے ذہنوں میں یورپ کے لاز ہی آتے ہیں، چاہے وہ اٹلی ہو، ناروے ہو، سویڈن ہو، فن لینڈ ہو، تو سب سے پہلے ذہن میں یورپین ویلفیئر لاز ہی آتے ہیں، کیونکہ آج بلا شبہ آج کے جدید دور میں دنیا میں جو ویلفیئر اسٹیٹ کو ایز این انسٹیٹیوشن لے کر چل رہے ہیں تو وہ یورپین کنٹریز ہی ہیں۔ لیکن یہ کنسیپٹ آیا کہاں سے، اس کو انٹروڈیوس کرانے والے کون تھے، اور یہ کہاں سے، اس کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ کیونکہ انسانی تاریخ کے اندر اس کا کنسیپٹ سب سے پہلے جہاں سے ملتا ہے، اس کی جو روٹس ہیں آج میں ان پر ڈسکس کروں گا۔ تو ویورز، اس کے لیے ہمیں 1500 سال پیچھے جانا پڑے گا، جس وقت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک کا آخری دن چل رہے تھے، اور نبوت کا دروازہ دنیا پر ہمیشہ کے لیے بند ہو رہا تھا، اور اس کے بعد ایک دروازہ خلافت کا کھل رہا تھا، نبوت خلافت کے ساتھ مل رہی تھی۔ تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری دنوں میں ایک خاتون ان سے ملنے کے لیے آئیں، اور انہوں نے آ کر پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، میں مسجد نبوی میں گئی اور وہاں پر آپ کو نہ پا کر میرا دل ہی گھبرا گیا، تو اگر ہم آپ کو نہ دیکھیں، آپ ہمیں نہ ملیں، تو ہم کس کے پاس ہدایت کے لیے جائیں؟ تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اگر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا تو میری امت میں خلافت کا دروازہ کھلے گا، اور میرے بعد جو دو لوگ آئے ان کی اطاعت کرنا اور ان کی سنت کو میری ہی سنت جاننا۔ تو ایک اور روایت کے مطابق پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، اگر مجھے نہ پاؤ تو ابو بکر کے پاس جانا، اور اگر ابو بکر نہ ملے تو عمر کے پاس ہدایت کے لیے جانا، اور ان کی سنت کو میری سنت ہی جاننا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد ایک خلا پیدا ہوا امت کے اندر، جس کو پر کرنے کے لیے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، اور انہوں نے اس نازک وقت میں امت کو سنبھالا۔ جو فتنے اس دور کے اندر کھڑے ہوئے ان سب کو ختم کرنے کے لیے ہمیں دو ہی لوگ ملتے ہیں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چاہے وہ منکرین زکوٰۃ کا معاملہ ہو، یا جو جھوٹے نبیوں کا جو ہے وہ ایشو اٹھا، یہ سارے کے سارے جو ایشوز ہیں ان کو سولو کرنے کے لیے جو ایک سٹانچ سٹینڈ لیا وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اب یہاں پہ انہوں نے ان کے ساتھ ہی ساتھ ویلفیئر اسٹیٹ کی بنیادیں رکھنا شروع کی، اور اس کے پائنیئر ہم پاتے ہیں جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو کہ اس وقت خلیفہ وقت کے مشیر تھے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں ویلفیئر اسٹیٹ کے کچھ لاز انٹروڈیوس کروائے گئے، عوام کے لیے کچھ انسٹیٹیوشنز رکھنے کی بنیادیں پڑیں، لیکن یہ سارا کام مکمل ہوتا ہے دوسرے خلیفہ راشد جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں۔ اب یہاں پر جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حکومت میں آئے تو سب سے پہلے انہوں نے ہر پیدا ہونے والے بچے کو ریاست کی ذمہ داری قرار دیا۔ یہ آج آپ کو یورپ کے لاز میں ملتا ہے، آپ کو اسکینڈینیوین کنٹریز کے لاز میں ملتا ہے کہ جب تک بچہ 18 سال کا نہیں ہو جاتا اس کی ذمہ داری، بچہ یا بچی، ان کی ذمہ داری خلافت پر یا اسٹیٹ پر عائد ہوتی ہے کہ ریاست ان کی ذمہ دار ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامک ویلفیئر لاز کو اور اسلامک انسٹیٹیوشنز کو اس حد تک سٹرونگ کر دیا کہ اس کے بعد وہ ایسی بنیادیں دے گئے کہ اس کے بعد مسلمان دنیا پر 800 سال حکومت کر گئے۔ اگرچہ ہمیں بعد کے آنے والے ادوار کے اندر سٹائل آف گورنمنٹ ویسا نظر نہیں آتا ہے، خلفائے راشدین کے بعد، چاروں خلفائے راشدین کے بعد سٹائل آف گورنمنٹ ویسا نظر نہیں آتا، لیکن ویلفیئر اسٹیٹ جو وہ اسٹیبلش کر گئے، وہ ویلفیئر اسٹیٹ اگلے 800 سال تک مسلمانوں کو دنیا میں حکومت کرنے کی راہیں ہموار کر گئے۔
پینشن کا لا سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا. آرمی کو ایز این انسٹیٹیوشن، پولیس کو ایز این انسٹیٹیوشن، کورٹس کا سب سے پہلے دنیا کے اندر کنسیپٹ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا، کیونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے دور مبارک میں جتنے بھی فیصلے ہوتے تھے وہ مسجد نبوی کے اندر ہی کیے جاتے تھے. مسجد نبوی کے اندر ہی خلیفہ وقت بیٹھ کر فیصلے کرتا تھا جناب ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں، اور اس سے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک میں بھی تمام فیصلے، جتنے بھی لوگوں کے جھگڑے ہیں، جتنے بھی معاملات ہیں، ان کے فیصلے مسجد نبوی میں بیٹھ کر ہوتے تھے. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ایک ویژنری کنسیپٹ دیا اور اس کو ایز این انسٹیٹیوشن لے کر چلے. یہ کورٹ کا لیگل سسٹم، یہ سب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انٹروڈیوس کروایا. ہر بوڑھا شخص ریاست کی ذمہ داری ہے، پینشن کا ایک نظام لے کر آئے. جتنے بینیولنٹ فنڈ کا جو کنسیپٹ آج پایا جاتا ہے وہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا. گولڈن ایج آف اسلام کی اگر ہم بات کریں، ریاست مدینہ کی بات کریں، تو اس کو اصول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا کیے. اس کی بنیادیں جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں رکھی گئیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو آسمان کی بلندیوں تک لے کر گئے. آج یورپ کے اندر جتنے بھی ویلفیئر لاز ہیں ان میں ایک لاز ہے جن کو عمر لاز کہا جاتا ہے. یہ عمر لاز کیا ہیں؟ یہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں جتنے بھی ویلفیئر لاز انٹروڈیوس کروائے گئے، یہ ان پر مبنی ایک کلاز ہے جن کو عمر لاز کہا جاتا ہے. آپ کو یہ اٹلی کے لاز میں بھی ملے گا، ناروے کے لاز میں بھی ملیں گے، اور آپ کو سویڈن کے لاز میں بھی ملیں گے، جن کے اندر جتنے بھی بے روزگار تھے ان کو فنڈز دینے کا سلسلہ شروع کیا گیا. ریٹائرڈ لوگوں کے لیے اولڈ ایج بینیفٹس شروع کیے گئے، اور اس کے علاوہ پینشن کا سسٹم، پولیس کا سارا سسٹم جو آج آپ کا آڈٹ ہے، آپ کا احتساب ہے، اس کا نظام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی لے کر آئے. اور یہی وہ بنیادیں تھیں جن پر چل کر مسلمان 3 بر اعظموں پر حکومت کر گئے. اگر ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک کو ہی دیکھیں تو ان کے دور میں مسلمانوں کی سلطنت 3 بر اعظموں پہ پھیلی ہوئی تھی. ایشیا بھی اس میں آ جاتا تھا، یورپ کے دروازے تک مسلمان آج کے استنبول کے پاس پہنچ گئے تھے اس وقت، اور اس کے علاوہ ہندوستان کے دروازے تک، چائنا تک، اور یہاں پورا افریقہ کے اندر انٹر ہو گئے تھے. تو تقریباً یہ آج کے پاکستان سے 6 گنا بڑی، 6 ٹائمز بڑی جو ہے وہ آپ کو کیلفیٹ ملتی ہے. تو یہ تو تھا اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ کا ایک کنسیپٹ. یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کا میں ذکر کروں، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک میری امت اور فتنوں کے درمیان دروازہ عمر ہے. جس دن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا میں نہ رہے، اس دن میری امت پر فتنوں کا دروازہ کھل جائے گا. چنانچہ ایسا ہی ہوا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد، ان کی شہادت کے بعد، آپ کو حضرت عثمان اور حضرت علی، یہاں تک تو آپ کو کیلفیٹ کا، ویلفیئر اسٹیٹ کا کنسیپٹ ملتا ہے. لیکن ان کے بعد یہ چیزیں آہستہ آہستہ اسلامک سٹائل آف گورنمنٹ سے نکلتی چلی گئی. لیکن چونکہ بنیادیں اتنی زیادہ مضبوط تھیں، ایک صدی کا میریکل تھا، یہ بہت بڑا میریکل تھا 7ویں صدی کا، کہ عرب کے وہ لوگ جو کہ کمزور ترین علاقہ تصور ہوتا تھا، انہوں نے اٹھ کے دنیا کی 2 سپر پاورز کو زیر کیا. چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عمر کا دور ایک ایسا دور تھا جس میں ہم اپنے آپ کو آسمان کے ستارے ہی محسوس کرتے تھے، اور کوئی جمعہ ایسا نہیں جاتا تھا جس میں ہمیں کوئی فتح کی خوشخبری نہ ملے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سٹائل آف گورنمنٹ عوام کے لیے ہی انہوں نے اپنے آپ کو وقف کیا. چاہے وہ مدینہ منورہ کے اندر آنے والا قحط ہو، اس کے اندر بھی اگر ہم پاتے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ تھے، انہوں نے سب سے پہلے اپنے آپ کو پیش کیا.
سامان منگوانا، ان کو لوگوں کے اندر تقسیم کرنا، دور دور تک خود جانا، اپنے کندھوں پر اٹھانا، نگرانی کر رہے ہیں کہیں پہ. تو جو ایک خلیفہ ہے وہ کیسے عوام کے لیے اپنے آپ کو وقف کرتا ہے، ایک حکمران، ایک رولر اپنے آپ کو کیسے عوام کے لیے وقف کرتا ہے، وہ ہم اسی دور کے اندر پاتے ہیں. تو یہ تو تھا ایک انٹروڈکشن اسلامک سٹائل آف گورنمنٹ کا. آئی ہوپ کہ میرا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا، اور میں اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ پر مزید بات کروں گا آنے والے اپنے ویڈیوز کے اندر. اور آپ کو کوشش کروں گا کہ ریاست مدینہ جس پر آج سب سے زیادہ بات کی جاتی ہے، یہ بیسیکلی ویلفیئر اسٹیٹ کیسے بنی، وہ کون لوگ تھے جنہوں نے اس کی بنیادیں اسٹیبلش کی. اگر ہم اسٹوڈنٹس کے لیے فنڈز کی بات کرتے ہیں، اسٹوڈنٹ کے لیے ہم اسکالرشپس کی بات کرتے ہیں، تو اس کا پہلا کنسیپٹ دینے والے بھی جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے. ویڈوز کے لیے، بیواؤں کے لیے بھی سب سے پہلے وظائف مقرر کرنے والے، اسکالرشپس مقرر کرنے والے، ان کے لیے بینیفٹ اسکیمز لانے والے، یہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے. چنانچہ ریاست مدینہ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں 1500 سال پیچھے کی سوسائٹی میں جا کر دیکھنا پڑے گا کہ اس دور کے لاز ان میچڈ ہیں. دنیا میں کہیں پر بھی یہ لاز نہیں پائے جاتے تھے. اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو آپ نہ صرف میرے چینل کو سبسکرائب کریں بلکہ تمام ویڈیوز کو لائک اور شیئر بھی کریں. اپنے میزبان عدیل خالد کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.